بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل ہٹ، دور ہو گندی اولاد۔ بھابھی نے انتہائی تیش کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ 5 سالہ جواد کے منہ پر جڑ دیا تو وہ اچھل کر دور جا گرا۔ صحن کے کونے میں چھوٹی سی جگہ پر برتن دھوتی پاکیزہ کو ایسا لگا جیسے اس کا اپنا گال تھپڑ کی شدت سے لال ہو گیا ہو۔ معصوم جواد اپنے گال پر ہاتھ رکھے گرے گرے ہی روئے جا رہا تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے جواد کی طرف دیکھا۔ جواد اب خود ہی روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، حالانکہ اس کی برتن دھوتی ماں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی بیٹھی تھی۔ لیکن جانے کیوں ننھے جواد کو بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کی ماں اس کے آنسو صاف نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ دیگر بچوں کی طرح کبھی روتے ہوئے اس کے قریب گیا ہی نہیں۔ حالانکہ اس کی عمر کے بچوں کو اپنی ماں پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ ماں کا موڈ چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس عمر کا بچہ اپنی ماں کی موجودگی میں خود کو بڑا محفوظ تصور کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی ماں کے سامنے اس کا بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ لیکن جواد جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے کبھی چپ کرانے کے لیے اپنے آنچل سے اس کے آنسو صاف نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کے آنسو دیکھ کر اسے پیار کے لیے اپنے قریب بلائے گی۔ اس گھر کے باقی بچوں کی نسبت صرف وہی سب کے غصے کا نشانہ بنتا، حالانکہ اس کے گھر میں باقی بچے بھی اسی عمر کے تھے، لیکن دھتکار پھٹکار ہمیشہ اسی کے حصے میں آتی۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی اس گھر میں اب اس کے ہم عمر بچے بھی اسے ٹھیک ٹھاک مارنے لگے تھے، لیکن ان سے چھڑوانے والا یا ان کو جھڑکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن الٹا اسے روتا دیکھ کر گھر کے بڑے اسے مزید ڈانٹ ٹپٹ کرتے تو وہ ڈر کے مارے رونا بھی بھول جاتا۔ لیکن جب کبھی اس کا ضبط ٹوٹ جاتا تو وہ کھل کر رو پڑتا اور روتے روتے خود ہی چپ بھی کر جاتا۔ پاکیزہ نے کن اکھیوں سے جواد کی طرف دیکھا جو آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ برتن دھل چکے تو اس نے سارے برتن ٹوکری میں رکھے اور خاموشی سے اندر کچن میں لے گئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو پاکیزہ نے تیزی سے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ آٹا گوندھ کر تنور پر رکھا جو صحن کے ہی ایک کونے میں بنایا گیا تھا۔ پھر اس نے آلو چیلے اور دیگچی میں پیاز ٹماٹر ڈال کر باہر لے آئی۔ تنور کے پاس ہی مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا، اس نے دیگچی اس پر رکھی۔ لکڑیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ باہر والے کمرے میں آ گئی جہاں پر سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو موسم میں سرما کے آنے سے پہلے ہی جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس نے وہاں سے چند لکڑیاں چولہے میں جلانے کے لیے اٹھائیں کہ اچانک اسے ایک آہٹ کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے کے سامنے بنے کچے برآمدے میں جواد تن تنہا بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں رکھے چپکے چپکے اب سسک رہا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑا۔ وہ اپنے منہ زور جذبے کے ہاتھوں اٹھ کر اس کی طرف جانے لگی لیکن پھر اس کے قدم رک گئے۔ اے جواد، خاموش ہو جا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگی۔ تو جواد نے بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو پاکیزہ کو اپنا دل اس کی معصوم صورت پر پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ دوڑ کر اس کے قریب جائے، اسے زور سے اپنے سینے سے لگائے، اس کے بکھرے بال اپنی انگلیوں سے سوارے اور مٹی بھرا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی چلی جائے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہ کر پاتی تھی۔ روز اپنی ممتا کے جذبے کو اپنے ہاتھوں سے سولی چڑھاتی، اپنی نفرت کو دباتی۔ اس کشمکش میں کبھی اس کی ممتا جیت جاتی تو کبھی نفرت، لیکن ممتا جیت کر بھی اسے اپنی گود میں نہ اٹھا پاتی کیونکہ وہ اس کی ناجائز اولاد تھا اور وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی کیونکہ ایک انتہائی بھیانک حادثے نے اسے فقط 15 برس کی عمر میں ہی بن بیاہی ماں بنا ڈالا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں اس بچے کا قصور نہیں، لیکن اس کا قصور بنا دیا گیا، بلکہ وہ اس کے پورے گھرانے کے لیے ایک نفرت کی علامت بن گیا۔ اپنے ماں باپ کے غصے اور بھائی کی آنکھوں سے نکلتے نفرت کے شعلوں کو دیکھ دیکھ کر اسے بھی جواد کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی، اور وہ بھی اس معصوم اور کمزور سے بچے سے وہ تمام بدلے لینے لگی جس کا ابھی وہ کسی صورت حقدار نہ تھا۔ ابھی تو اس کے گھر والے اس کی لٹی عزت پر ٹھیک سے سینہ کو بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں باپ نے سر جوڑا، خفیہ گاؤں کی دائیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹروں کو چیک کروایا، لیکن ان کی مرضی کا رزلٹ ان کے ہاتھ نہ آ سکا کیونکہ حمل ضائع کرنے کی مدت گزر چکی تھی، اور اگر وہ زبردستی کرتے تو پاکیزہ کی جان کا خطرہ موجود تھا۔
وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو جو بڑی منتوں مرادوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اسے کبھی بھی کسی بھی قسم کے خطرے میں ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس لیے اب اس بچے کو دنیا میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ حالانکہ اس کی اماں نے بہت کوشش کی کہ گناہوں کی یہ پوٹلی رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ کسی طرح دنیا سے چھپ سکے، لیکن سارے اسباب کرنے کے باوجود اس روح نے دنیا میں آ کر ہی دم لیا، اور یوں کماری پاکیزہ کا 15 سال کی عمر میں ہی ماں بن جانا کسی قیامت برپا کرنے سے کم نہ تھا۔ پاکیزہ عبد الرحیم کی اکلوتی بیٹی تھی، جو پہلے بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 5 سال کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے ساتھ پیدا ہوئی تو اماں ابا کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ لیکن اس سانحے سے پہلے اس کا 3 کمروں والا چھوٹا سا کمرہ بہت ہی پرسکون تھا۔ اس کے ابا گاؤں میں پرچون کی دکان چلاتے تھے اور اماں گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ محلے کی پڑوسن خواتین اس کی اماں سے اپنے کپڑے مناسب داموں پر سلوایا کرتی تھیں۔ اس کی اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، لہٰذا کپڑوں کا ایک جھمگھٹا سا گھر میں رہتا، جس پر ابا تنگ پڑ جاتے اور اماں سے الجھنے لگتے کہ نیک بخت جدھر دیکھتا ہوں ادھر کپڑے ہی کپڑے پڑے نظر آتے ہیں۔ تو اماں اکثر ابا کی ان باتوں پر منہ بناتے ہوئے کہتی کہ گھر اگر رزق آ رہا ہے تو آپ بلا وجہ ہی تنگ پڑ رہے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ ہماری پاکیزہ کے نصیب سے اللہ نے ہمارے رزق کا ایک بندوبست کر ڈالا ہے، ورنہ آپ کی چھوٹی سی پرچون کی دکان سے اس مہنگائی میں یہ خرچے بھلا کہاں پورے ہو سکتے تھے۔ تو ایسے میں پاکیزہ کے ابا خاموش ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی بات صحیح کر رہی ہے۔ گاؤں کی دکانیں بھلا کون سی صحیح چلتی ہیں؟ آدھے سے زیادہ تو لوگ ادھار لے کر جاتے ہیں، اور ان کا یہ ادھار کئی مہینوں چلتا ہے، لیکن بروقت ادائیگی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایسے میں وہ اپنی بیوی کی تائید میں ہو جاتے۔ اس اضافی آمدنی سے ان کا گھرانہ کافی خوشحال وقت گزار رہا تھا۔ بڑا بیٹا تو سرکاری اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن پاکیزہ کو انہوں نے اس گاؤں میں کھلنے والے واحد پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی کافی ذہین تھی، تو اس کے والد عبد الرحیم نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ جتنا پڑھنا چاہے گی وہ اسے پڑھائیں گے، بلکہ ان کی تو یہ دلی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کی پاکیزہ بیٹی کے نصیب میں وقت کی سیاہی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت سے بے خبر لڑکپن سے نکل کر نوجوانی کی سرحد پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ اب بھی بالکل ایک گڑیا کی مانند لگتی۔ شباب کی آمد تھی اور اس کا نکلتا ہوا قد اسے اپنی ہمجولیوں سے ممتاز کر دیتا۔ اس پر سفید دودیا رنگت پر گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی براؤن آنکھوں پر گھنی پلکیں دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ اس کی اماں نے اب اسے دوپٹہ لیے بغیر باہر جانے سے منع کر دیا، بلکہ وہ اسے بڑی سی چادر اوڑھنے کو کہتی تو وہ چڑ جاتی۔ ایسے میں اس کے والد عبد الرحیم اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتے ہوئے اکثر اپنی بیوی رقیہ کو ٹوک دیا کرتے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کے ساتھ کی بچیاں ابھی بھی باہر کھیلتی ہیں، اور تم نے نہ صرف اس کا باہر کھیلنا بند کر دیا ہے بلکہ اسے بڑی سی چادر بھی اوڑھنے پر مجبور کرنے لگی ہو۔ تو رقیہ بیگم ان کی ان سب باتوں پر جھنجھلانے لگتی۔ باقی لڑکیوں سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر زمانے کی اونچ نیچ سمجھانی ہے، آخر ہم اسے نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اچھا بس کرو، ابھی وہ کون سی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تم نے اسے پابندیوں میں جکڑنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے ابا کی باتیں سن کر خوشی سے پھولنے نہ سماتی اور بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیتی۔ اسے اپنے ابا کی یہی بات بہت پسند تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ میک اپ سے لے کر کپڑوں کی ڈیزائننگ تک وہ سب ابا کے بلبوتے پر کر رہی تھی، ورنہ اگر اس کی ماں کا بس چلتا تو وہ اسے کبھی یہ سب نہ کرنے دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ اپنے ابا سے کہتی، اور وہ بھی جھٹ پٹ اس کی فرمائش پوری کر ڈالتے۔ اس کا بڑا بھائی میٹرک کر چکا تھا، تو اسے یہیں پر ایک الیکٹرک شاپ کھول کر دے دی گئی، جو اس کی محنت سے کافی اچھی چل نکلی۔ ایسے میں پھپھو کا ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اماں اور ابا کے کانوں میں بات بھی ڈال دی۔ ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اماں اس رشتے پر خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی نند کی بیٹی کی تیز مزاج فطرت سے بہت ڈرتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بیٹا جمیل اپنی پھپھو کی بیٹی پر دل و جان سے مر مٹا تھا، اور اس نے دبے دبے انداز میں اماں کو یہ صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نازلی کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا، چونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا
اس لیے اس کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی جس کا اظہار وہ بار بار کر چکی تھی۔ تو ایسے میں عبد الرحیم نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت تیری اور میری اب زندگی رہ ہی کتنی گئی ہے، ان بچوں نے اپنا وقت ایک ساتھ گزارنا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جہاں جمیل چاہتا ہے اس کی شادی وہیں کر دی جائے۔ اپنا اچھا برا وہ خود ہی بھگتے گا، کم از کم کل ہم پر تو گلہ نہیں آئے گا نا۔ تو ایسے میں رقیہ بی بی ان کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ چاہیں، لیکن بس دیکھ لیجئے گا کہ مزاج میں ماں کی طرح بیٹی بھی دو چار ہاتھ آگے ہے، پھر نہ کہیے گا کہ خبر نہ ہوئی۔ تو عبد الرحیم نے کہا اللہ مالک ہے، بس تم منگنی کی تیاری کرو۔ پاکیزہ اپنے بھائی کی منگنی کا سن کر بہت خوش تھی۔ منگنی پر گاؤں کے چیدہ چیدہ گھروں کو مدعو کیا گیا، ایسے میں وہ بھی اپنی اماں کے ساتھ دعوت دینے کے لیے جاتی۔ ان گھروں میں ایک گھر زمیندار رانا کا بھی تھا۔ اماں ان کے گھر میں گئی تو صحن میں بیٹھی ہوئی زمیندارنی اپنی نوکرانیوں سے گندم صاف کروا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اماں کو صحن میں بچھے ہوئے رنگین پایوں والی بڑی بڑی چارپائیوں پر لے جا کر بٹھایا، جس پر پھولدار چادریں پڑی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں زمیندارنی نے تانبے کے بڑے بڑے گلاسوں میں لسی ان کے لیے منگوا لی۔ لسی پیتے پیتے اچانک پاکیزہ کو ایسا لگا جیسے سامنے بالکنی والے کمرے کی بڑی کھڑکی سے دو آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ پہلے تو اس نے اتنی توجہ نہ دی، لیکن جب وہ آنکھیں مسلسل اس پر ٹھہر سی گئیں تو اب پاکیزہ کو الجھن ہونے لگی۔ وہ پہلو بدل کر بیٹھ گئی اور لسی کا آدھا گلاس اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ چونکی اور غیر ارادی طور پر ادھر ہی دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ وہی ہے جو اسے بری طرح سے تاک رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے تیز رنگ کے کرتے میں جس کے گریبان کے بٹن کھلے تھے اور گلے میں موٹی موٹی چین پہنی ہوئی تھی، کلائی میں ایک سلور رنگ کا کڑا تھا اور انگلیوں میں رنگ برنگے نگوں والی انگوٹھیاں۔ پہلی نظر میں ہی اس کی پرسنالٹی بہت ہی برا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ پاکیزہ کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ ان کے نزدیک آیا اور زور سے سلام کیا تو پاکیزہ کی ماں نے اس کے سلام کا جواب انتہائی خوش دلی سے دیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ پھر سے زمیندارنی سے محو گفتگو ہو گئی، لیکن پاکیزہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ لڑکا جو بمشکل اس کے بڑے بھائی کی عمر کا تھا، بنا لحاظ کیے اسے گھورے جا رہا تھا۔ پاکیزہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس نے اپنی ماں کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے دبانے لگی۔ اماں چلیں، اس نے دھیرے سے کہا تو اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے تک اماں اور زمیندارنی تو باتیں کرتے چلے گئے، لیکن اسے اپنی پیٹھ پر کسی کی بد نظریں گڑی ہوئی محسوس ہو رہی۔ وہ جب ان کے گھر سے نکلی تو پاکیزہ نے سکون کا سانس لیا اور اب گھر ہی جا رہے تھے کہ اس نے راستے میں آتی اپنی ابا کی دکان پر جانے کی ضد کی تو اس کی اماں نے اسے کہا کہ میں اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکتی، میں گھر جا رہی ہوں، لیکن تم نے فوراً چیزیں لے کر گھر آنا ہے۔ تو اس نے اپنی اماں کی بات پر سر ہلایا اور کلانچیں بھرتی ہوئی اپنے ابا کی دکان پر پہنچی اور اپنی مرضی سے شاپر میں ٹافیاں، سلانٹی کے پیکٹ اور چپس بھر کر وہ گھر کی طرف بڑھی تھی کہ راستے میں اسے وہی لڑکا کھڑا نظر آیا تو وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ وہ اس کے راستے میں چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پاکیزہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے اور باشانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کیا نام ہے تیرا؟ پاکیزہ کو اس کا یوں راستے میں روک کر اپنا نام پوچھنا بالکل اچھا نہ لگا۔ میں نے کوئی آپ کا نام پوچھا ہے جو آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ وہ تنگ ہو کر بولی تو اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، بلے بھائی بلے، بڑی تیکھی مرچی ہے تو۔ چل میں اپنا نام تجھے بتا دیتا ہوں، میرا نام شوکت ہے۔ اور اس کو سر تا پیر مانی خیر نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ تو نہ جانے کیوں اسی لمحے پاکیزہ کو یہ خیال آیا کہ اس کی بہت ہی گندی نظریں ہیں، ایسی نظریں جو بے چینی بھر دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کوئی بات پوچھتا وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے بھاگتی چلی گئی۔ اپنے بڑے بھائی کی منگنی کی وجہ سے ان کے گھر میں گہما گہمی تھی۔ اس کی اماں کے روزانہ ہی منگنی کی خریداری کی وجہ سے بازار میں چکر لگ رہے تھے، تو ایسے میں وہ گھر کو سنبھالتی۔ وہ دوپہر کی ہانڈی بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک ان کے گھر زلیخا آئی، جو زمیندارنی کے گھر سے ملازمہ تھی۔ اس نے پاکیزہ سے کہا کہ تمہاری امی اڈے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کافی سارا سودا ہے،
और उन्होंने कहा है कि तुम्हें बुला कर लाऊं, क्योंकि उनसे अकेले इतना सामान उठाया नहीं जाएगा। तो वो फौरन चादर लेकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गांव का अड्डा कस्बे से हटकर था। शहर को जाने वाली गाड़ियां वहीं से आती जाती थीं। अड्डे से उनके घर का काफी फासला था। यहाँ पर अभी चिंची रक्शे चलने शुरू नहीं हुए थे, इसलिए गांव के लोग पैदल ही अड्डे तक आते जाते थे। अचानक ही पाकीज़ा ठटक कर रुक गई कि ये हम किस तरफ से जा रहे हैं, ये तो अड्डे को जाने वाला रास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने शॉर्टकट रास्ता लिया है, यहाँ से हम जल्द ही अड्डे तक पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर पाकीज़ा खामोश हो गई। घूमते घुमाते खेतों से होते हुए जो ही जमींदार के डेरे के करीब से गुजरे तो वहां पर उसे पहले से ही शौकत खड़ा दिखाई दिया। वो उससे कतरा कर गुजरना चाहती थी कि अचानक शौकत ने उसका बाजू पकड़ लिया। पाकीज़ा ने गुस्से से अपना बाजू उससे छुड़वाना चाहा, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। पाकीज़ा ने मुड़कर मुलाजिमा को आवाज दी, लेकिन वो तो बहरी बनी आगे चलती ही जा रही थी। उसने पलटकर भी पाकीज़ा की तरफ न देखा। तो पाकीज़ा परेशान हो गई और उसने शौकत से कहा कि मेरा रास्ता छोड़ो, क्यों मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो वो इंतहाई खा जाने वाली नजरों से उसे कहने लगा, रास्ता भी छोड़ देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन ले। वो उसे बाजू से पकड़कर डेरे के अंदर ले जाने लगा। तो पाकीज़ा ने बौखलाहट में उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं नहीं जा रही अंदर, छोड़ो मुझे, मेरी माँ इंतजार कर रही हैं। फिर वो पूरी कुव्वत से चीख कर जुलेखा को पुकारने लगी, जो अब काफी दूर निकल चुकी थी और इर्द गिर्द भी ऐसा कोई नहीं था कि जिसे मदद के लिए बुलाया जा सकता। इतने में शौकत ने उस मासूम को दबोचकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पाकीज़ा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर वो अपनी वहशत में उसे डेरे के कमरे में लाया और दरवाजा बंद करके उस पर एक वहशी दरिंदे की तरह झपट पड़ा। और जब वो बेहोश हो गई तो उसे उठाकर खेतों में फेंक दिया। उधर जब उसकी अम्मा सामान से लदे फदे बड़े बड़े शॉपर्स दरवाजे के पास रखकर उस पर लगे बड़े से ताले को देखकर हैरान हुई कि पाकीज़ा ताला लगाकर कहाँ चली गई। शायद अपने अब्बा के पास दुकान से चीजें लाने गई हो। एक तो ये लड़की, इसके चटने नहीं खत्म होते। उसकी अम्मा को इस पर अब गुस्सा आने लगा। फिर उन्होंने सामने गुजरते बच्चे को कहा कि वो दुकान पर जाकर पाकीज़ा को बुला कर लाए। तो वो बच्चा दौड़ता हुआ अब्दुल रहीम की दुकान की तरफ गया और चंद मिनटों में ही उसने आकर कहा कि पाकीज़ा तो दुकान पर नहीं है। तो रुकैया बीबी परेशान नजरों से दाएं बाएं देखने लगी। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ गई, हद करती है ये। फिर उन्होंने आस पड़ोस के घरों में पाकीज़ा का पता करवाया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर तो आज आई ही नहीं। तो ये वो लम्हा था जब रुकैया बेगम के दिल पर एकदम से परेशानी आने लगी। मगरिब होने वाली थी और पाकीज़ा का कुछ अता पता नहीं था। करीब के इन्हीं घरों के अलावा और वो किसी के घर जाती भी नहीं थी। या खुदाया, वो कहाँ चली गई। उन्होंने सारे शॉपर पड़ोस में रखवाए और फिर खुद ही तेज तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ी। अब्दुल रहीम उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर एकदम से दुकान से बाहर आ गए। तो रुकैया उन्हें देखकर बोली कि पाकीज़ा कहाँ है। मैं जब आई तो आगे दरवाजे को ताला लगा हुआ था, क्या वो आपको बता कर गई। तो अब्दुल रहीम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं दोपहर को खाना खाने जब गया था तो उस वक्त तो घर पर ही थी और मुझे भी उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो किसी के घर जाना चाहती थी। वो परेशानी से बोले, तो फिर पाकीज़ा कहाँ गई, तुमने आस पड़ोस के लोगों से पता किया। तो वो फौरन बोली, मैंने सब मोहल्ले वालों से पूछ लिया है, हत्ता के उसकी पुप्पो के घर जाकर भी पता कराई हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। तो अब दोनों मियाँ बीवी इंतहाई परेशानी के आलम में दाएं बाएं देखने लगे। इर्द गिर्द के दुकानदारों ने जब उन दोनों मियाँ बीवी को परेशानी की हालत में देखा तो वो उनके करीब आ गए और उनसे परेशानी की वजह पूछी। तो अब्दुल रहीम ने कहा कि मालूम नहीं पाकीज़ा कहाँ गई, घर पर नहीं है, इधर ही होगी, कहाँ जाना है बच्ची ने। एक दुकानदार ने तसल्ली दी। अब्दुल रहीम ने फटाफट दुकान बंद की और अपने बड़े बेटे को भी फोन करके बुला लिया। अब ये सभी लोग पाकीज़ा को ढूंढ रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ने लगा और अभी तक पाकीज़ा का कोई अता पता न चल सका। तो ऐसे में उसकी अम्मा का दिल हौलनाक वसवसों से घिरने लगा। बाप बेटे ने तकरीबन गांव के हर घर में जाकर पाकीज़ा का पता कर लिया, मगर कोई सुराग न मिला। उन दोनों को परेशान चेहरों के साथ घर में दाखिल होता देखकर रुकैया के हाथ पैर ठंडे होने लगे। क्या हुआ, कुछ पता चला। तो दोनों ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, कुछ समझ नहीं आती कि जमीन खा गई या आसमान। तो रुकैया बीबी ने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। या अल्लाह खैर हो, वो तो बताए बगैर इतनी देर कभी घर से बाहर नहीं रही।
پورے گاؤں میں یہ خبر اب جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ پاکیزہ گم ہو گئی ہے۔ مساجد میں اعلان ہونے لگے، گاؤں کی خواتین رقیہ بی بی کے پاس جمع ہونے لگی۔ رات جوں جوں گہری ہوتی جا رہی تھی، رقیہ کا دل بھی بیٹھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی تلاش بند نہ کی اور سرچ لائٹس لے کر وہ کماد کے کھیتوں کی طرف بڑھے تو وہاں انہیں گٹھڑ بنی ہوئی پاکیزہ دکھائی دی، جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جہاں دیدہ نظریں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، اتنے میں جمیل نے اپنی بہن کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور اسے اٹھانے لگا تو مردوں کے ہجوم میں سے کسی نے صلاح دی کہ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جایا جائے۔ چنانچہ گاڑی کا انتظام کیا گیا اور اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ڈاکٹر نے پاکیزہ کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو پولیس بھی آ گئی اور اس سے سوال جواب کرنے لگی، لیکن پاکیزہ صرف روتی رہی اور ڈری ڈری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ بالآخر جب اس نے شوکت کا نام بتایا تو اس کے بڑے بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً ہی اسے مرنے مارنے کے لیے وہاں سے جانے لگا تو پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ضرور اس کا انصاف کریں گے۔ عبد الرحیم سر جھکائے ساری کاروائی دیکھتے رہے اور پھر اس کو لے کر گھر آئے۔ رقیہ کو جب پاکیزہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تو ان کا کلیجہ دہل گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن پاکیزہ کے تو جیسے آنسو ہی خشک ہو گئے۔ وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھتی جاتی تھی اور سارا دن کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ محبت کرنے والے ماں باپ اور بھائی پورا دن اس کے کمرے میں نہ آتے، بس صرف ماں اسے کھانا دینے کے لیے آتی اور کھانا رکھ کر فوراً باہر چلی جاتی۔ پاکیزہ کو اپنے گھر والوں کا اتنا سرد رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر اس کے والد اور بھائی کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور ماں تڑپ جاتی، اور کہاں یہ وقت کہ وہ پورا دن اس اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہتی اور کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا۔ اس دوران پولیس کی گاڑیاں گاؤں میں سائرن بجا بجا کر آتی رہیں، انویسٹیگیشن ہوتی رہی، لیکن بھلا غریب کے ساتھ انصاف ہوتا ہی کب ہے۔ انہوں نے شوکت کو گرفتار تک نہ کیا بلکہ یہ کیس ہی خارج کر دیا، اور اب گاؤں والوں کے سامنے ہی شوکت سینہ چوڑا کر کے پھرتا رہتا۔ عبد الرحیم جب پولیس کی کارروائی دیکھ دیکھ کر تھک گئے تو بالآخر گاؤں کے چند معززین کو ساتھ ملا کر جرگہ لے کر زمیندار کے گھر پہنچے، اور اس جرگے کے توسط سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ شوکت اور پاکیزہ کی شادی کروا دی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو زمیندار مان گیا اور اسی جرگے میں دن اور تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن جس دن شادی ہونی تھی اسی دن شوکت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو ملک سے باہر فرار ہو گیا ہے۔ تو عبد الرحیم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے عبد الرحیم نے اپنے بیٹے جمیل کی شادی انتہائی خاموشی کے ساتھ کر دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، لیکن پاکیزہ کی وہی روٹین رہی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اس کی بھابھی راہیلہ نے کبھی اسے جھوٹے منہ نہ پوچھا، بلکہ الٹا وہ جمیل سے الگ ہونے کا کہتی رہتی، لیکن جمیل اپنے والدین کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی دوران جب پاکیزہ نے ایک بچے کو جنم دیا تو راہیلہ نے چپکے سے جمیل کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ ایک ناجائز بچے کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو کیسے پالے گی؟ آج بچیاں چھوٹی ہیں، کل بڑی ہوں گی تو کون ان کا رشتہ لے کر آئے گا؟ وہ اکثر اپنے خامند کو بھڑکاتی رہتی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ہوتے ہوئے جواد کی زندگی اس نے اس گھر میں جہنم کر کے رکھ دی۔ وہ اگر اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا یا ان کے کھلونے ہاتھ میں لیتا تو راہیلہ پورے گھر میں کوہرام برپا کر دیتی۔ اب وہ پورے گھر کی سیاہ سفید کی مالک بن چکی تھی۔ اس کے اماں ابا بھی اس کے کنٹرول میں جا چکے تھے۔ پاکیزہ تو پہلے بھی اس گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی، اور اب جواد کے معاملات میں بھی وہ خاموش ہی رہتی۔ اس عرصے میں عبد الرحیم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکیزہ کا گھر بس جائے، لیکن گاؤں کا کوئی گھر اس کے لیے رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جواد اب 7 سال کا ہو چکا تھا، نہ تو اسے سکول پڑھنے بھیجا گیا اور نہ ہی اس کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی۔ پیٹ بھر کر کھانا بھی اسے نہ ملتا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا کہ جہاں باپ کا نام اس کے لیے گالی بن چکا تھا اور ماں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ایک زندہ لاش تھی، وہ ہر وقت خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ شوکت گاؤں میں آ گیا ہے تو اس کے گھر میں چہمگوئیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ عبد الرحیم گاؤں کے چند معززین کے ساتھ امید لے کر زمیندار کے گھر گئے اور انہیں پھر سے شادی پر زور دینے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی جواد کے بارے میں بھی بتایا کہ اسے بھی ایک باپ کے نام کی ضرورت ہے، مگر شوکت ان کے منہ پر ہی مکر گیا کہ وہ کسی اور کی گندگی اس پر کیوں مل رہے ہیں۔ یہ بات جب پاکیزہ کے کانوں میں پڑی کہ ایک اور بدنامی کا الزام اس پر لگ چکا ہے تو اس نے اسی رات کنویں میں چھلانگ لگا لی۔
जाने क्यों जवाद को माँ के मरने पर बिल्कुल रोना ना आया। वो माँ के जनाजे में भी नहीं गया क्योंकि उससे लोगों की नज़रें बर्दाश्त नहीं होती थी। तो वो अपनी माँ के कमरे में जाकर उसकी चारपाई पर लेट गया। बाहर सहन में गहमा गहमी अब मुकम्मल खत्म हो गई थी और एक सुकूत तारी था। उससे शदीद भूख लग रही थी तो वो किचन में चुपके से गया। अभी उसने चंगेर में से रोटी निकाली ही थी कि मामी फौरन उसके सर पर पहुंच गई। उसके हाथ से रोटी छीनी और धक्के मारकर उसे किचन से बाहर निकाला। अपनी तजलील से उसका चेहरा सुर्ख हो गया तो वो उसी हालत में निकलकर नहर के किनारे चला गया। उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर डालेगा, बल्कि वैसे जैसे उसकी अम्मी ने अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। वो कस्बे की जिस नहर की तरफ गया ये खूनी नहर के नाम से मशहूर थी। हर साल किसी न किसी इंसान की बलि मांगती थी। इसमें डूबने वाले कभी मुर्दा हालत में भी बाहर ना निकल सके। उसने जानबूझकर उस नहर का इंतखाब किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ की तरह उसका जिस्म मिले। वो अपने आंसू पहुंचता हुआ जो ही नहर में छलांग लगाने लगा ही था कि उसके बाजुओं को किसी ने पकड़ लिया। उसने घबरा कर दाएं बाएं देखा तो हैरान रह गया। अंधेरे में भी उसके पास खड़े बुजुर्ग, जिनके चेहरे बिल्कुल नौजवानों की तरह थे, साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि नहर के किनारे बिजली के खंभे भी नहीं थे। यहाँ ठीक ठाक अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में उनके चमकते चेहरे देखकर जवाद पहले हैरान और फिर परेशान हो गया। उनकी लंबी सफेद दाढ़ियां थीं और सर पर अमामा बंधा हुआ था और उन्होंने सफेद चोगे पहने हुए थे। वो उनसे अपने बाजू छुड़वाकर चीख कर रोने लगा, मुझे मरने दें, मैं गंदा नापाक वजूद हूँ, किसी की नाजायज औलाद हूँ। ये समाज मुझे कबूल नहीं कर रहा, भला मुझ जैसे बच्चों को जिंदा रहने का क्या हक है। तो वो एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखते रहे और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, जवाद बेटा, जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे यूं किसी के कहने पर आकर खत्म नहीं करते। और अगर तुम्हें जिंदा रहने का हक ना होता तो तुम्हें अल्लाह पैदा ही क्यों करता। और जब अल्लाह ने पैदा कर ही दिया है तो यकीनन जिंदगी में कोई ना कोई मकसद तो रखा ही होगा। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते बेटा। जवाद ने जिंदगी में पहली बार अपनी ज़ात के लिए इतनी मोहब्बत भरे जुमले सुने थे तो उसकी आंखें अश्क नदामत में भीगने लगीं। तो वो फौरन उनके सीने से जाकर लिपट गया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता बाबा जी, मुझे कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं। वो फरते जज्बात में उनके सीने से लिपटा लिपटा रोते हुए बोलता चला गया। तो उन्होंने उसके गिर्द अपने बाजुओं के घेरे को तंग किया तो जवाद को ऐसे लगा जैसे एक सुकून सा उसके सीने में उतर गया हो। उसे अपना आप अब हल्का फुल्का महसूस होने लगा। तो वो उनके सीने से हटा तो वो दोनों बुजुर्ग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जवाद, तुमसे कोई प्यार करे ना करे लेकिन हमें तुम बहुत प्यारे लगे हो, बिल्कुल हमारी औलाद की तरह। उनकी गंभीर और बारोब आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगी। और तुम्हें तुम्हारे घर में रहने का मुकम्मल हक भी मिलेगा, बस तुम दिल छोटा मत करो और अब अपने घर जाओ। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है, वो तल्खी से बोला तो वो फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगे। उसी घर में जो तुम्हारी माँ का घर है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा असली घर भी पूरे एजाज के साथ मिल जाएगा। तो वो हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। आप कौन लोग हैं? तो वो दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वक्त के साथ साथ तुम खुद ही जान जाओगे कि हम कौन हैं, लेकिन इस वक्त तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन उसे घर भेजने से पहले उन्होंने उसे खाना दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि उनके पास खाने का थाल एकदम से कैसे आ गया। उन्होंने बड़ों से सुन रखा था कि इस नहर के किनारे पर पुरअसरार जिन्नाती कुव्वतें रहती हैं, तो कहीं ये जिन्नात तो नहीं। उसने अभी ये सोचा ही था कि वो फिर मुस्कुराए और कहने लगे, हमारे बारे में इतना मत सोचो जवाद, अब खाना खाओ। तो जवाद को यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मामूर कोई नेक जिन्नात ही हैं। वो सुबह से भूखा था। उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर वो उसके साथ साथ चलते हुए उसे घर तक लाए। वो जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने खड़ी मामी उसे देखकर चीख कर बोली, गंदी और गलीज नाली का कीड़ा, मरता भी नहीं है, ना हमारी जान छूटती है। ये बात करनी ही थी कि मामी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। उसकी सांसें उखड़ने लगी तो वो खौफजदा नजरों से जवाद की तरफ देखने लगी। जवाद खुद भी परेशान नजरों से मामी को देख रहा था। अचानक उन बुजुर्गों की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी, जवाद जाकर सो जाओ अब, इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं।
اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اپنے ارد گرد ایک بہت ہی بھینی بھینی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو نہر کنارے ان بزرگوں کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا اور اپنے ساتھ بیتنے والے سارے واقعے کو یاد کر کے حیران ہونے لگا۔ وہ جب چارپائی پر آ کر لیٹا تو اسے کمرے میں سے بھی باقاعدہ بھینی سی خوشبو محسوس ہونے لگی، تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے لگا۔ صبح اسے باہر صحن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے نلکے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے آتی بھابھی نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اسے ناشتہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، تو وہ کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور سب کا ناشتہ ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس گھر میں ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا کہ اسے کبھی بھی کھانے کے دسترخوان پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نصیب نہیں ہوا، بلکہ جب سب کھا چکے ہوتے تو مامی اسے بچا کچا ڈال کر دے دیتی۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے نانا باہر بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ تعزیت کے لیے گاؤں سے کوئی نہ کوئی آ رہا تھا، جبکہ نانی اندر کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور گاؤں کی عورتیں وہیں ان کے پاس دعا کے لیے آنے لگیں۔ مامی کے بچے اب اٹھ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے مزید ناشتے کا انتظار کرنا پڑتا، وہ فوراً کچن میں گھس گیا اور اپنے لیے چنگیز سے روٹی نکال کر چائے کے ساتھ کھانے لگا۔ اس نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ بھابھی نے اس کے سامنے سے ناشتہ اٹھا لیا۔ جب تک میرے بچے کھا نہیں لیتے تب تک کچن میں قدم مت رکھا کرو، 100 دفعہ کہا ہے، مگر یہ بات بد نسلوں کو سمجھ ہی کہاں آتی ہے۔ وہ مرے مرے قدموں سے کچن سے باہر نکل کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو اس نے اپنی آستین سے صاف کیے۔ مامی کے بچے اپنی ماں سے دیسی گھی میں فرائی انڈے مانگ رہے تھے، تو وہ ان کے لیے انڈے بنانے لگی۔ انڈوں کی خوشبو سے جواد کی بھوک تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ پھر مامی کچن سے باہر نکلی اور اس نے بچوں کو برآمدے میں ہی چٹائی ڈال کر دی، اور جب دوبارہ کچن میں گئی تو اس کے چیخنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جواد اسے چیختا دیکھ کر پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن کچن کی طرف نہیں گیا۔ مامی کی چیخوں کی آوازیں سن کر نانی دوڑتی ہوئی کچن میں آئی اور اب ہکا بکا باہر کھڑی تھی۔ مامی نے جو ناشتہ اپنے بچوں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا اس پر لمبے لمبے زندہ کیڑے حرکت کر رہے تھے۔ دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن اور چائے کی دیچکی میں کیڑے ہی کیڑے تھے، اور ان کی شدید بدبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی، اور جو انڈے اس نے دیسی گھی میں تلے تھے اس پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ پکے ہوئے کھانے کی یہ حالت دیکھ کر نانی کے منہ سے چیخ نکل گئی، تو انہوں نے فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ارے بہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مامی خوفزدہ نظروں سے ان سب چیزوں پر نظر جمائے سکتے جیسی کیفیت سے بولی، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے تو اچھا بھلا ناشتہ تیار کیا تھا، خدا جانے یہ کیڑے کہاں سے ان میں پڑ گئے۔ مامی کے بچے بھوک سے شور کرنے لگے، تو وہ غصے سے کچن سے باہر نکلی اور اس نے اپنے بچوں کی پٹائی کر ڈالی۔ اتنے میں جب اس کی نظر جواد پر پڑی تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس نے پیچھے مڑ کر اپنی ساس کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ دیکھیں۔ نانی نے جب جواد کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ جواد ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے ناشتے میں دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن، انڈے اور دودھ پتی والی چائے، جس کی خوشبو وہ یہاں تک محسوس کر رہی تھی، وہ ان سب کو مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ نانی کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ البتہ مامی جواد کو انتہائی کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ جواد کے قریب نہیں گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر جواد سے تھوڑا تھوڑا اب ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کو ہونے والا معاملہ بھی جو ہی اس کے ذہن میں تازہ ہوا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ جواد کو ناشتہ کرتے دیکھ کر اس کے ماموں کی دونوں بیٹیاں اس کے آس پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئیں اور بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ تو جواد نے انہیں ناشتے کی آفر کی تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ مامی یہ منظر دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی، اور وہ جو ہی اپنے بچوں کی طرف آنے لگی کہ اچانک منہ کے بل زور سے نیچے گری، اور گرتے ہی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ نانی خواتین کے درمیان سے نکل کر فوراً اس کے پاس پہنچی اور بہو کے پاس بیٹھ کر اسے اٹھانے لگی۔ تو وہ ایک دم خوفزدہ آواز میں بولی، یہاں کوئی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، باخدا یہاں کوئی ہے، کوئی بھوت، کوئی جن۔ اے بہو، کیا سٹھیا گئی ہو کیا؟ بس بولے ہی جا رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، یہاں کوئی نہ کوئی ہے، مجھے کسی نے بہت زور کا دھکا دیا، اور رات کو بھی۔ ایک دم بات کرتے کرتے اس کی زبان رک گئی، تو وہ اپنے گلے کو پکڑنے لگی۔
رقیہ بیوی اپنی بہو کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً گھڑے سے پانی نکال کر اس کے منہ کو لگایا، لیکن وہ پانی نہ پی سکی، اور پھر تیزی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تو وہ اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ یا اللہ خیر ہو، اب ہم کسی اور آزمائش کو نہیں سہ سکیں گے۔ انہوں نے آنسو میں بھیگتے لہجے کے ساتھ دعا مانگی اور پھر دوبارہ تعزیت کے لیے آئی خواتین کے پاس جا کر بیٹھ گئیں، لیکن ان کا ذہن کچن میں بنے ہوئے تازہ ناشتے پر منڈلاتے کیڑے اور بہو کی عجیب و غریب حرکات پر گیا تو ان کا دل سہم گیا۔ جواد ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا اور اپنی ماں کی قبر پر چلا گیا۔ جانے کیوں پہلی بار اسے اپنی ماں کی یاد آئی تو وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ کیسی زندگی پائی میری ماں نے، نہ تو خود محرومیوں سے نکل سکی اور نہ ہی مجھے محرومیوں سے نکال سکی، اس نے دکھ سے سوچا۔ تبھی ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ کیونکہ وہ مجبور تھی تو اس نے سر اٹھایا تو سامنے قبر کے پاس وہی دونوں بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے سفید چوغے ہوا میں لہرا رہے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ جواد نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں اس کا کوئی دوش نہ تھا، وہ مجبور تھی، لیکن تم مجبور نہیں ہو، تمہیں تمہارا حق مل کر رہے گا۔ ان کا شیریں لہجہ جواد کے دل میں اتر کر اسے سکون دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جواد کے دل میں ان کے لیے جہاں احترام اور محبت تھی وہیں ہلکا ہلکا سا ڈر بھی تھا۔ اپنی ماں کے لیے خیر کی دعا کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد والدین کو اولاد کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے پہلی بار اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کی اور آنکھوں میں ایک نمی سی اتر گئی۔ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ماں کے اجر و ثواب کے لیے دل سے دعا مانگی۔ اس نے جو ہی ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے نیچے کیے تو وہ بزرگ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے، مگر ان کی خوشبو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ان کی موجودگی کا احساس بھی باقاعدہ ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر جو ہی بڑی سڑک پر آیا تو سامنے سے آتے اپنے باپ شوکت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ اسے گھر میں ہونے والی باتوں میں پتہ چلا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کی ماں کی زندگی کو تباہ کیا تھا۔ صرف ماں کی زندگی کو ہی نہیں بلکہ اپنی ہی اولاد کو تسلیم کرنے سے انکار کر ڈالا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر جواد کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ اس شخص کے مظالم کی وجہ سے اس کی ماں موت کے منہ میں چلی گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ شخص اس کو اپنا لے گا اور وہ دنیا کی طنزیہ نگاہوں سے نجات حاصل کر لے گی اور ایک باعزت زندگی کسی نہ کسی طرح سے اس کی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یہ خواب پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا اور بالآخر وہ مٹی میں سو گئی۔ لیکن اب جواد کا مستقبل اس کے سامنے تھا۔ وہ ناجائز اولاد کے طور پر اس معاشرے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شوکت کی نگاہ جب جواد پر پڑی تو وہ انتہائی طنزیہ انداز میں اس کے پاس سے مسکراتا ہوا گزر گیا تو جواد کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا گھر آیا تو مامی اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آج اس کی زبان پر نہ تو کوئی گندا لفظ تھا اور نہ ہی اس نے جواد کی کوئی تذلیل کی۔ جواد کا دل غم سے بوجھل تھا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور رونے لگا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کو گولی مار دے جس کی وجہ سے اس کا اپنا وجود ایک گالی بن گیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ زمیندار کا بیٹا شوکت ایک لا علاج بیماری کا شکار ہو گیا اور اب آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام اعضاء حرکت کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ زمیندار ایک بہت ہی پیسے والا انسان تھا۔ وہ شوکت کو علاج کے لیے باہر کے ملک لے گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی اور کوئی دوائی کارگر نہ ہوئی تو وہ نا امید ہو کر اسے واپس اپنے گاؤں لے آئے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ تعویذ گنڈے سب کچھ کر کے دیکھ لیے، لیکن شوکت کے بے جان ہوتے ہاتھوں پیروں میں جان نہ سکی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نہ تو کوئی چیز کھا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی صفائی ستھرائی کر سکتا تھا، نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر چل پھر سکتا تھا۔ ایک عجیب سی محتاجی اس کی زندگی میں آ گئی تھی جس نے ایک ہٹے کٹے شوکت کو بچوں کی طرح رونے پر مجبور کر ڈالا۔ گاؤں والے اس کو دیکھنے کے لیے آتے اور پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر وہاں سے نکلتے۔ یہ مکافات عمل ہی تھا جو وہ اپنی زندگی میں بھگت رہا تھا۔ اچانک شوکت کی بے قراری ایک دن بڑھی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ جواد کو لے کر آؤ، میں اسے اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کا باپ غصے میں آ گیا، لیکن جوان بیٹے کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکتا دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ پھر وہ جواد کو لینے کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ جب عبدالرحیم کے گھر پہنچے اور جواد کو اپنی اولاد کہہ کر ساتھ لے جانے کی بات کی تو عبدالرحیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کاش یہ شخص اپنے تکبر میں اتنا آگے نہ بڑھتا
تو آج ان کی بیٹی زندہ ہوتی جسے انہوں نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ انہوں نے جواد کو بھیج دیا۔ جب جواد اپنے اس گھر میں پہنچا جہاں اسے اپنی ماں کے ساتھ پورے اختیار کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس حق کو دینے کے لیے اس کی ماں تڑپتی رہی، آج وہ اس کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ جواد نے بیڈ پر لیٹے شوکت کی طرف دیکھا جو اس کا حقیقی باپ تھا، لیکن آج عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ آج جواد کو اس کے حقیقی والد کے نام کے ساتھ وراثتی حق بھی کھڑے کھڑے مل چکا تھا۔ تو اسے اچانک ہی اپنے کان میں وہی پیاری سی سرگوشی سنائی دی، تم آج اپنا حق لینے میں کامیاب رہے۔ تو جواد نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہ یقیناً اس کے قریب ہی تھے، کیونکہ ان کے جسموں سے اٹھتی بھینی خوشبو جواد باقاعدہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں اللہ کی اس مخلوق کا بھی شکر ادا کیا جس نے اس مشکل وقت میں اس کا کڑا ساتھ دیا تھا۔ یقیناً اب زندگی مشکل نہیں ہوگی، یہ سوچتے ہوئے جواد نے اپنی آستین سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔